بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر سلمان کاظمی. ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے, مجھے بتائیں کہ یہ جتنی بھی ادویات تھیں غیر معیاری جس سے یہ واقعات ہوئے ہیں, اس میں ایک دوائی ایسی ہے جس کا نام کارڈیو ویسٹن ہے, آپ کے علم میں ہے؟ ہاں جی ہے. اچھا, کیا یہ درست ہے؟ 4 کے قریب پروجیکٹ ہو رہے ہیں, مگر وہی ہے کہ جو کمپنیز جن کے مالکان ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے پاس ہوئی ہوئی ہیں اور ہماری دوائیوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار بھی غلط کیا گیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ پرابلم پھر ہوا کہاں سے ہے, اور ہم نے اس پہ ملٹیپل ٹائمز ہمارا بیسیکلی یہی ہے کہ اگر اس سارے معاملے کو جو کچھ بھی ہوتا رہا پیچھے اس کے حساب سے اگر آئندہ کے لیے اس معاملے کو انہوں نے روکنا ہے اور اس ساری چیزوں کو صحیح کرنا ہے تو انہیں چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو اپنی 2 چیزیں صحیح کرنی پڑیں گی. انہیں ایک صوبائی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بنانی پڑے گی تاکہ نہ صرف یہ کوالٹی کو انشور کر سکیں بلکہ پرائسز کو بھی ان کی قابو میں لا سکیں ان ادویات کی, اور ان فیکٹریوں کو رجسٹر کریں تاکہ ان کو پتا ہو کہ کون دوائی بنا رہا ہے اور کس کے پاس لائسنس ہے. اچھا ڈاکٹر سلمان کاظمی, مجھے ایک بات بتائیے گا, میں نے یہ خبر سنی ہے ایک جگہ سے, اب پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں, آپ اس کی آپ بتا دیں یہ مصدقہ ہے یا نہیں. میں نے سنا یہ جو کارڈیو ویسٹن دوائی ہے یہ سرکاری ہسپتال میں مفت دی جا رہی تھی کیونکہ اس کی قیمت ایک گولی کی 17 پیسے ہے, اور اگر اس کی آپ کو متبادل گولی باہر مارکیٹ سے چاہیے کسی اور کمپنی کی تو اس کی قیمت 20 روپے کے قریب ہوتی ہے. درست ہے بات؟ جی, یہ اس کی جو قیمت پرچیز کی ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے ڈاکیومنٹس نہیں دیکھے ہوئے, مگر یہ ہے کہ جو اس کی سمواسٹیٹن نام کی جو دوسری گولیاں ہیں ان کی قیمت اتنی ہی ہے 20 سے 25 روپے, اور اس سے سستی بھی ہیں کچھ. اگر آپ لوہاری مارکیٹ میں چلے جائیں جہاں ان رجسٹرڈ دکھ رہی ہوں گی تو وہاں 20 سے 25 روپے کا پورا پتہ آ جاتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, 20 سے 25 روپے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی, پورا پتہ نہیں جی, بات وہی آتی ہے پھر کہ اچھا اس کا متبادل آپ کہہ رہے ہیں, سوری ٹھیک ہے. سالٹ تو ہاں جی, سالٹ تو سب میں ایک ہی ہے, ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ٹریڈ نیم کیا ہے اس دوائی کا. وہی دوائی گلیکسو اسمتھ کلائن کی بنائی ہوئی 40 روپے کی ہوگی, کسی اور کمپنی کی بنائی ہوئی 20 روپے کی ہوگی, اور کسی اور کمپنی کی ABC کی اس کی 2 روپے کی. ڈاکٹر سلمان کاظمی بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ مولا صاحب تھے, انہوں نے اپنا موقف دیا. ڈاکٹر سعید الہی اپنا موقف دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انکوائری ہو رہی ہے اور ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. ڈاکٹر سلمان سے ہم نے خود کچھ سوال ایسے پوچھے ان کی ذمہ داری کے حوالے سے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن جن لوگوں کا نقصان ہو گیا وہ ناقابل تلافی ہے, وہ پورا نہیں ہو سکتا. جن کے گھروں سے لوگ چلے گئے وہ تو کبھی واپس نہیں آئیں گے. اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم ان کو انصاف دیں, اور انصاف کیا ہے اس کا فیصلہ, اس کا تعین یا تو ہماری عدالتوں نے کرنا ہے یا پھر ہم حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن اس وقت میرے ساتھ ایک وکٹم کی فیملی میں سے ایک فرد ہیں جن کا نام ماریا ہے, جنہوں نے اپنے گھر کا ایک فرد ان غیر معیاری دوائیوں کی وجہ سے کھویا ہے. ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کی نظر میں انصاف کیا ہے. جی ماریا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں اس کی والدہ بول رہی. جی سوری, آپ ان کی والدہ بات کر رہی ہیں, کیا عمر تھی ان کی؟ جی 67. جی, کیا کہیں گی آپ, اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ جو آپ کا نقصان تھا وہ تو ہو گیا, وہ تو ہو گیا تھا. اب دیکھیں نہیں, یہ تو ان کی بھلا والا صاحب یا کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ انہوں نے. آپ دیکھیں اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ دوائیں غلط ہے تو ہم کیوں دیتے؟ ہمیں کوئی شوق ہے کہ اپنے گھر کا فرد کھوئے؟ اب تو یہ ہم تو ڈاکٹروں کے رحم و کرم پہ تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کی ہے. اگر ایسی اب وہ کہتے جی وہ دوائیں واپس کر دیں, اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہمیں شوق تھا ہم لیتے. یہ تو ان کو چاہیے نا کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا. اچھا آپ کی نظر میں محترمہ مجھے اتنا بتائیے گا کہ اب آپ کی نظر میں کیا انصاف ہے؟ اب آپ کیا چاہتی ہیں, حکومت سے کیا چاہتی ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. کیا میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت سے کیا چاہتی ہیں, آپ کی نظر میں کیا انصاف ہے اب؟ دیکھ آپ بہتر ہی جانتے ہیں کہ یہ حکومت ہمیں کیا انصاف دے سکتی ہے. مجھے تو ویسے کوئی امید نظر نہیں آتی جیسے حالات ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین, ایک وکٹم کی والدہ ہمارے ساتھ تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں کہ حکومت ہمیں کیا انصاف دے گی. میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کے لیے بھی یہ ایک سنہری موقع ہے کہ اپنا اعتماد عوام کے دلوں میں بحال کرے. ٹھیک ہے, ایک جو بھی پرابلم ہوا ہے, بہت بڑا ایک نقصان ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا, کچھ گھرانوں کا. اب اگر آپ ابھی بھی صحیح ایک تفتیش کر لیں, انویسٹیگیشن کر لیں, ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑے کر لیں,
تو انصاف کے تقاضے انشور کر لیں تو بھی لوگوں کا اعتماد آپ پر بحال ہو جائے گا. وہ لوگ جن کی کرپشن ہے, جن کی مجرمانہ غفلت ہے, اگر ان کو ابھی بھی آپ سزا سنا دیں تو لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے اور آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے. اب فیصلہ حکومت کو کرنا ہے کہ حکومت یہ کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.